ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام، صلاح نوح اور نوح کی کشتی کا واقعہ آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو اس ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو سنائیں گے۔ دوستو، اس واقعہ میں کچھ چیزیں بہت حیرت انگیز اور حیران کن ہیں جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کیا اس وقت کا زمانہ پتھر کا تھا، اور پرانا زمانہ جس میں انسان نے ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ سواری کے لیے جہاز، نئی سہولیات، ذرائع مواصلات اور دیگر آسائشیں ہوتی، جیسا کہ واقعات کی نوعیت اور تاریخ بتاتی ہے، یا پھر آج کی ٹیکنالوجی سے بھی بہتر ٹیکنالوجی تھی۔ اور دوسرا رخ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی ٹیکنالوجی آج کی ٹیکنالوجی سے بھی بہت بہتر تھی۔ ناظرین، جب ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں تو ہم حیرت انگیز حقائق سے آگاہ ہوتے ہیں، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ واقعہ اتنا معمولی نہیں، اور اس وقت کا زمانہ بھی کوئی پتھر کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ آج سے بھی زیادہ ترقی یافتہ دور تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ اتنا بڑا بحری جہاز بنانے میں کامیاب ہوئے، اور تمام انواع کے پودوں اور جانداروں کو اس میں بھر بھی لیا، تاکہ عظیم سیلاب کے ختم ہونے کے بعد زمین پر زندگی کو پھر سے جاری کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں جن کی تلاش آج تک جاری ہے۔ آئیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد ہم ان تمام پوائنٹس پر غور کریں گے جو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت کا انسان ٹیکنالوجی میں کافی ترقی کر چکا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور ارتھ ٹی وی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی، اور اس برے راہ سے منع فرمایا، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت نوح نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کی، پر سوائے چند افراد کے کسی نے ان کی بات نہ مانی، اور وہی توہم پرستانہ حالات کی زندگی کو اپنائے رکھا۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا، اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اور اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش بھی شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں مارے گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ شام کا واحد برفانی پہاڑ ہے، اور اب وہاں اس کشتی کے آثار بھی ملے ہیں۔ سائنسدان اس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان کا مختصر واقعہ۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد بہت سے سوالات ذہن میں کھلبلی مچاتے ہیں، اور اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں انسانی تاریخ سمجھنے میں بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ شاید انسانی تاریخ اور حقائق اس سے مختلف ہیں جو ہمیں بتائے گئے، یا یوں کہیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ آئیے ان سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ جب بلا کا طوفان آ چکا تھا، مسلمان نوح علیہ السلام کے ساتھ بما جانور اور پودے سوار ہو گئے۔ حضرت نوح نے اس طوفان میں اپنے ڈوبتے بیٹے کو آواز لگائی اور کشتی میں آنے کو بولا، اور اس نے آگے سے کشتی میں آنے سے انکار کر دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک کمرے میں ایئر کولر لگا ہو تو کچھ فٹ دور کھڑے آدمی کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی، تو اس طوفان کے شور میں اور بڑی لہروں کے درمیان آواز کیسے پہنچ گئی، اور یہ باپ بیٹا کی گفتگو کیسے ہوگی؟ اگر یہ معجزہ تھا تو دوستو، اللہ نوح اور باقی مسلمانوں کو بھی طوفان میں معجزے سے ہی بچا لیتا، ان کو کشتی بنا کر اور جانوروں پودوں کو محفوظ کرنے کا حکم نہ دیتا، اتنا تردد کرنے کا حکم نہ دیتا۔ یقیناً اس وقت مواصلات کے ذرائع بہت جدید تھے، اور دونوں باپ بیٹے نے موبائل فون طرز کی ڈیوائس سے ایک دوسرے سے گفتگو کی ہوگی۔ اب دوسرا ابہام یہ ہے کہ زمین تو اتنی بڑی تھی،
اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ حضرت نوح پیدل چل کر ساری دنیا سے جانوروں کے جوڑے اور ہر ضروری پودے کو لاتے۔ اب جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں تو ہر جانور کی نسل اور پودوں کا ہونا ناممکن تھا۔ جو جانور برفانی علاقوں میں رہتے ہیں وہ گرم جنگلات میں نہیں رہتے، اور جو گرم جنگلات کے جانور ہیں وہ برفانی علاقوں میں نہیں رہتے۔ اسی طرح کے باقی جاندار کے انواع بھی۔ پھر کیسے یہ سب اکٹھے کر کے انہوں نے کشتی میں بھر لیے؟ اگر یہ معجزہ نہیں تھا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ ذمہ داری لی تو یقیناً طوفان سے پہلے تیاری اور پلاننگ کے مطابق ہوائی جہازوں یا اس سے بہتر کسی سواری کا استعمال کیا گیا، جس کا ہونا ممکن ہے۔ انسان کی ترقی کی کوئی حد نہیں، اور اس طرح سارے جانور اکٹھے کیے گئے۔ اگر ٹیکنالوجی نہیں تھی تو یہ معجزہ ہی تھا، عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ دیگر جانداروں کے ساتھ شہد کی مکھیاں بھی کشتی میں رکھی گئیں۔ دوستو، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب جا کر سائنس نے پروف کیا کہ زمین پر زندگی پانی کی وجہ سے نہیں بلکہ شہد کی مکھیوں کی وجہ سے قائم ہے، کہ زمین پر زندگی پانی کی وجہ سے ہے لیکن اس کے ساتھ شہد کی مکھیوں کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ یہ مکھیاں ہر پودے درخت کے پھولوں پر بیٹھ کر پولن گرین کو آپس میں منتقل کرتی ہیں۔ یہ پولینیشن کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس پولینیشن سے پودوں کی افزائش ہوتی ہے۔ اگر مکھیاں کسی وجہ سے دنیا سے ختم ہو جائیں تو پودوں کی افزائش ختم ہو جائے گی۔ پودوں کی موت سیارہ زمین پر زندگی کی موت ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اگر وہ پتھر کا زمانہ تھا یا یوں کہیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا تو اتنا بڑا راز ان کو کس نے بتایا جو انہوں نے شہد کی مکھیاں بھی کشتی میں رکھیں؟ اتنا بڑا طوفان جس نے ساری زمین کو لپیٹ میں لیا اور ہر چیز تباہ کر دی۔ اس طوفان میں فقط لکڑی کی بنی پرانے طرز کی کشتی کیسے اتنے جانوروں انسانوں کو لے کر چلتی رہی؟ ایک چھوٹی سی ٹکر سے دنیا کا عظیم ترین جہاز ٹائٹینک، جس کو نہ ڈوبنے والا جہاز کہا گیا، غرق ہو گیا۔ تو زمین کی تاریخ کے اتنے بڑے طوفان کے سامنے وہ کیسے ٹک گیا؟ یقیناً اس وقت کے جدید وسائل استعمال کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے مضبوط بحری جہاز تیار کیا تھا۔ اس زمانہ میں ذرائع مواصلات تو تھے نہیں، تو یہ واقعہ ہو بہو قرآن، تورات، انجیل میں بیان ہے، اور ہندوؤں کی ویدوں میں بھی۔ ہندو ویدوں کی تاریخ نامعلوم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ ویدیں 5 سے 6 ہزار سال سے بھی پرانی ہیں۔ اگر اس وقت کوئی مواصلاتی نظام نہیں تھا، کتابوں یا ریکارڈ کا نظام نہیں تھا، تو یہ واقعہ ہو بہو تمام کتابوں تک کیسے پہنچا؟ ایک ہی واقعہ ہو بہو ساری دنیا کے قدیم دستاویزات میں کیسے پہنچا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی لوگ اس وقت کے دنیا کے بہترین دماغ تھے، اور اس ٹیم ورک نے اپنے علم سے اور اللہ کے حکم سے یہ سب انتظامات کیے۔ اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام انتظامات کیے گئے تاکہ طوفان کے بعد زمین کو دوبارہ بسایا جا سکے، اور اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا کہ جہاز اتنا مضبوط ہو کہ اتنے بڑے طوفان کا سامنا کر سکے۔ تو دوستو، اب آپ بتائیں، آپ کے خیال میں کیا واقعی اس وقت زمین پر انسان جدید ٹیکنالوجی میں ترقی کر چکا تھا یا نہیں؟ کیا اس وقت کے انسان کے پاس بھی آج کی طرح کی جدید سہولیات تھیں، جیسے انٹرنیٹ، موبائل، ہوائی جہاز، خلائی مشنز وغیرہ؟ اگر نہیں تو جو سوالات ہم نے پہلے بیان کیے ہیں، کیا آپ کے پاس ان کا کوئی جواب ہے؟